بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج، مجھ سے کلام کر۔ مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی آواز سنوں؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہوا ہے، میری طرف تو توجہ ہی نہیں دے رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن پھر آئی تو اب بھی جریج نماز پڑھ رہا تھا۔ والدہ نے آواز دی مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور وہ ناراض ہو کے چلی گئی اور غصے میں آ کر بد دعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھونکا اور پوچھا، اے بچے، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو گویائی بخشی۔ وہ بولا، ابی فلان الراعی، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی ایک کرامت دیکھ کر بہت سے لوگ شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ، تمہارا معبد خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔